رہی ہیں کلام شاعر بزبان شاعر. جی ڈاکٹر صاحب یہ نظم ہمیں سنائے ذرا آپ. اچھا جی، یہ دنیا کے جو ہم لوگ ہیں ہوتے کچھ ہیں، ہم نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے ہیں. جی جی مختلف ہم نے نقاب اوڑے ہوئے ہیں. جی یہ ایسا بہت ہی کم لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہوتے ہیں وہی نظر آتے ہیں. جی کم ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو میری ایک سہیلی ہے، وہ کمشنر لگی ہوئی ہے اسلام آباد میں. اس کا نام ہے ڈاکٹر نیلوفر. ماشاء اللہ. ہاں جی. وہ بڑی ہی جینیس اور بڑی پیاری ہے. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ تم بالکل ہو ایک دوسری سچائی ہو. وہ مجھے ایسے کہتی ہے جی یو آر سچ ہی سچ. میں جھوٹ نہیں بولتی، لبادہ نہیں اوڑھتی، نقاب نہیں کرتی. مجھے ڈر آتا ہے مجھے اس لیے ڈر آتا ہے کہ میں دنیا کو اپنا اصل چہرہ دکھانا چاہتی ہوں. دنیا کو کہتی ہوں کہ دیکھ لو میں جہاں پہ بھی ایسی ہوں. میں نے کبھی نقاب نہیں کیا اور شکر ہے کہ میرے ابو نے بھی مجھے کبھی نقاب کا نہیں کہا تھا. میرے شوہر نے بھی نہیں کہا، میرے بیٹے نے بھی نہیں کہا. اور میرا یہ خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر سچ ہے نا آپ کی شخصیت میں تو آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ کیوں؟ میری امی کو مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے. وہ کہتی تھی کہ تمہیں جس کام کو بھی چھپ کے کرنے کی ضرورت پڑی نا، سمجھ لینا وہ گناہ ہے. تو میں اسی ایک فکرے کو میں نے اپنی پوری زندگی پہ رکھا کہ جب بھی میرا ظاہر ہے میں انسان ہوں. اگر میرا بھی دل کبھی کبھی چاہتا ہے کہ میں کوئی کام چھپ کے کروں تو میں رک جاتی ہوں، اسی وقت رک جاتی ہوں کہ یہ تو گناہ ہے. میری امی نے کہا تھا گناہ ہے، ہمیشہ گناہ ہی چھپ کے کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو کہا ہوا ہے کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ اتنی بڑی دنیا کائنات اتنا کچھ ہمیں دے کے اس نے ہمیں کھلا چھوڑ کہ جاؤ دو رستے ہیں، شر اور خیر، جو چننا ہے چنو. انسان کے اندر ہی سبحان. پاور ہے کہ وہ اگر اچھا کرنا چاہے اچھا کر سکتا ہے. وہ کیسے اپنے نفس کی قربانی دے اپنے من کو مار کے، اور برا کرنا چاہے تو برا بھی کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ پھر ہم اچھا کریں. جی تو ایک میری چھوٹی سی نظم ہے، یہ میری کتاب ہے. خواب ٹوٹ جاتی ہیں اس میں سے ہے کہ مگر وہ لوگ بونے تھے، ہائے. نہ آدھے تھے نہ پونے تھے. میری دنیا کے لوگوں کو بہت ہی رونے دھونے تھے. کہاں پایا ہے کچھ ہم نے، زیادہ تر تو کھونے تھے. بہت اونچا تھا جن کا نام، وہی تو لوگ ہوتے. واہ 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 واہ. میگزین پیش کیا ہے ڈاکٹر پونم نورین صاحبہ کو، جو کہ شاید میڈیکل سینٹر کی انچارج ہے اور ہماری قابل احترام شاعرہ ہیں. ان کو یہ میگزین دی ہے صاحبان. اب میں یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کو کہ ہمارے میگزین پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ فاروقی صاحب کا کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ مجھے وزٹ کرنا ہے. اور انہوں نے مجھے یہ بہت ہی نایاب تحفہ دیا ہے اپنے صاحبان کی فیملی میں. اور میں حیران ہوں کہ میں نے آج تک میں بھی بہت شوقین سے یہ بچپن سے پڑھنے پڑھانے کی میگزین دیکھتی رہتی ہوں. لیکن یہ ایک اتنا اس کا جو معیار اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کا پیج دیکھیے، اس کا جو ہے اس کی پکچرس فوٹوگرافی بہت اچھی ہوئی ہے. جو لکھا ہوا ہے، جو اس کے رپورٹس میں لکھی ہوئی ہے، اور جو اس کے اردو پہ اپنا مہارت دکھائی ہوئی ہے، وہ دیکھ کے میرا تو دل خوشی سے عشش کر گیا. تھینک یو. یہ میم نا اس کی جو چیف ایڈیٹر ہیں وہ سابق ایم پی ہیں کنول نسیم صاحبہ ان کا نام ہے. 25 سال سے نکال رہی ہیں، 5 سال رکن پنجاب اسمبلی رہی ہیں. تو وہ ظاہر ہے بڑی اس کی مختلف محکموں میں رسائی بھی ہے، فیلڈ ورک بھی بہت زیادہ کرتی ہیں مختلف محکموں میں. اور باقی آپ کا بھائی جو ہے ایز ایڈیٹر اس کو سارا مینیج کرتا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت اور معیاری. اور میں تو سچی میں کہتی ہوں میں نے تو آج تک ایسا معیاری بچہ میگزین فیملی میگزین دیکھا. بہت ہی اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 1 جون 2026 بروز پیر ہم پاکستان ادبی فورم کی جانب سے صاحبان محفوظ کی جانب سے ہمارے لاہور کی پاکستان کی معروف شاعرہ قابل احترام ڈاکٹر پونم نورین کے آفس میں ہم حاضر ہوئے اور انہوں نے ہمیں یہ کتابیں گفٹ کی ہیں. میں بہت ممنون ہوں کہ ہم نے کتابیں دی. ان کے ذرا نام بتا دیں ہمارے دوستوں کو. خواب ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں، پونم کی رات میں، اور خالی میرے دونوں ہاتھ. ان شاء اللہ تعالیٰ میں پڑھے گی اور ان کا فیڈ بیک بھی آپ کو